اور محرم الحرام کا مہینہ جو ہی جلوہ فگن سایہ فگن ہوتا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ٹھاٹے مارتی ہے۔ ذکر شہداء کربلا، حضور سید دو عالم کی آل کی محبت ہماری زبانوں پہ اور قلب و روح کے اندر ان کی جو محبت ہے ہماری جسم کی ایک ایک عضو سے ظاہر ہوتی نظر آتی ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اہل بیت اطہار کی شان مکمل بیان نہ کریں، ان کے ساتھ محبت اور مودت کا رشتہ نہ قائم کریں۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ اے حبیب کہہ دیجئے، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 23 کے اندر، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے حبیب ان سے اعلان کر دیجئے، فرما دیجئے، لا أَسْأَلُكُمْ، میں تم سے سوال نہیں کرتا، علیہ اجرًا، میں نے تم تک دین پہنچایا، تبلیغ اسلام یہ اللہ کی ساری نعمتیں تم تک پہنچائی، ان کے پہنچانے کے بدلے کے اندر میں تم سے سوال نہیں کرتا۔ ہاں ایک بات ہے، الا المودۃ فی القربى، میرے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تم نے محبت اور مودت کا تعلق رکھنا ہے۔ ایک ہے محبت کا رشتہ، یعنی کسی کے ساتھ پیار کرنا، اور ایک ہے مودت کا رشتہ۔ مودت اس سے بڑھ کر ہے، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے کہ مچھلی کا پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کا اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ جب تک اہل بیت کی محبت سینے میں نہ ہو، اور میں اس وقت تک تمہارا ایمان کامل درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی بیان فرمایا، انما یہ کلمہ حسر ہے، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ بے شک اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ اللہ ہر قسم کی پلیدی کو اہل بیت سے دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے اللہ اہل بیت کو اسی طرح پاک فرما دے۔ اب اللہ نے ہمیں کئی باتوں کا حکم دیا، فلاں گناہ سے بچو، فلاں گناہ سے بچو، فلاں بات سے بچو، فلاں چیز سے بچو، لیکن اہل بیت کی جب باری ہے تو رب کائنات نے گناہ کو حکم دے دیا، لیذھب عنکم الرجس، کہ اے ہر قسم کی پلیدی میرے اہل بیت کے گھر کے قریب نہیں جانا۔ یہ اہل بیت کا مقام ہے اور فضیلت ہے اہل بیت کی، کہ اللہ نے ہر قسم کی پلیدی کو دور کر دیا، فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جس طرح پاک کرنے کا صحیح طرح حق ہوتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو اسی طرح پاک فرما دے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے جو اہل بیت اطہار کی شان بیان کی ہے، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خطبات ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی ذکر کیا، اور اس کے علاوہ صحیح ابن حبان کے اندر، صحیح کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ترکت فیکم الثقلین، فرمایا لوگوں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو اہم چیزیں، بھاری چیزیں، وزنی چیزیں، قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فیہ الہدی والنور، اس کتاب کے اندر ہدایت کا سامان بھی ہے اور اس کے اندر تمہارے لیے نور بھی موجود ہے۔ فرمایا اس کتاب کے ساتھ تمہیں جڑے رہنا ہے، تمسکوا بہ لن تضلوا بعدی، فرمایا اس کتاب کے ساتھ تم جڑے رہو گے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں۔ اور دوسرا فرمایا وعترتی، میری اہل بیت اطہار کے ساتھ جڑے رہنا۔ فرمایا یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ، 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی عترت کے معاملے میں، اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا ڈر سناتا ہوں، اللہ کا ڈر سناتا ہوں کہ ان کی عزت، ان کی تعظیم، ان کی توقیر بجا لانا، میں تمہیں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر سنا رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ اچھا تعلق ہے رکھنا۔ اور پھر دوسری حدیث پاک ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی احدہما اعظم، فرمایا کہ تمہارے درمیان، انی تارک فیکم، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی، اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھا تو تم
कभी भी गुमराही के रास्ते पे नहीं चलोगे। और फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम की अहम बात है, फरमाया अहदुहुमा अअज़मुल आखर, एक इनमें से दूसरे से बढ़कर है, एक बात दूसरे से बढ़कर है, आज़म है, बड़ी बात है। वो दो चीजें कौन सी हैं? फरमाया हब्लुम ममदूद मिनस समाई इलल अर्द, फरमाया पहली चीज कुरान मजीद है। कुरान मजीद अल्लाह की लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में और दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। फरमाया कुरान के साथ, किताबुल्लाह के साथ तुम्हें जुड़ कर रहना है। और दूसरा फरमाया फइत्रती अहल बैती, मेरी इतरत, मेरे घर वाले अहले बैत अतहार हैं, लन यतफर्रका हत्ता यब्दा अल हौद, फरमाया कि ये दो कभी भी आपस में जुदा नहीं होंगे। यानी कुरान और अहले बैत अतहार का रिश्ता इतना मजबूत है कि रिश्ता हमेशा के लिए कायम रहेगा, और रिश्ता कुरान और अहले बैत अतहार का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। और मैं जहां तक के हौज़े कौसर पर मुझे कुरान भी आकर मिलेगा और मेरे अहले बैत भी आकर मिलेगा। तो ये दो रिश्ते हमेशा के रिश्ते हैं, मजबूत रिश्ते हैं, मजबूत ताल्लुक है। तुमने इन दोनों के साथ ताल्लुक कायम रखना है। आका करीम अलैहिस्सलाम की फिर तीसरी हदीस बात देखिए, जो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिसको रिवायत करते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्जुरू कैफ तखलुफूनी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हें इम्तिहान के अंदर डाल कर जा रहा हूं, मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम मेरे बाद कितना मेरा हया करते हो, मेरी कितनी इज्जत और तौकीर करते हो, मेरा कितना एहतराम करते हो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब बात की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। तो फनादल मुनादी, एक सवाल करने वाले, निदा करने वाले ने हुजूर की बारगाह के अंदर निदा की, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह फमस सकलान, या रसूल अल्लाह ये बतला दीजिए कि सकलान दो भारी चीजें कौन सी हैं जिनके बारे में आप फरमा रही हैं कि मैं तुम्हें इम्तिहान के अंदर डालकर जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम मेरा कितना हया करते हो। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया किताबुल्लाह, पहली चीज अल्लाह की किताब है, तरफुन बियदिल्लाह, जिसकी एक सिमत अल्लाह के हाथ के अंदर है, वतरफुन बियदियकुम, और दूसरी तरफ जो है, दूसरा किनारा तुम्हारे हाथ के अंदर है, फतमस्सकू बिही ला तदिल्लू वला तबद्दिलू, फरमाया अगर तुम किताबुल्लाह के साथ जुड़े रहे तो कभी भी तुम तब्दील नहीं होगे और कभी भी तुम लोग गुमराह भी नहीं होगे। और दूसरी चीज फरमाया दूसरी चीज वो मेरी अहले बैत है, मेरे घर वाले हैं, और इन्नल लतीफुल खबीर, फरमाया मुझे लतीफ और खबीर रब की कसम है, नब्बानी इन्नमा ला यतफर्रका हत्ता यब्दा अलल हौद वला तुकस्सिरू अन्हा फतहलिकू, फरमाया मुझे लतीफ और खबीर रब की कसम है, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम। आका करीम अलैहिस्सलाम ने कसमें उठाकर फरमाया कि अहले बैत अतहार और कुरान कभी भी आपस में जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि ये दोनों मुझे हौज़े कौसर पर आकर मिलेंगे। और फरमाया ये हौज़े कौसर पर जब मुलाकात करेंगे, मैं ये चाहता हूँ वला तुकस्सिरू अन्हुमा, लोगों कभी किताबुल्लाह कुरान के बारे में भी और कभी अहले बैत के अतहार के बारे में भी कोई कमी वाली बात ना करना, तकसीर वाली बात ना करना, इनकी शान के अंदर कोई कमी पेशी ना करना। फतहलिकू बिहा, अल्लाह की कसम है तुम सब लोग हिलाक हो जाओगे। अगर किताबुल्लाह के साथ तुम ना जुड़े रहे, अहले बैत के अतहार के साथ ना जुड़े रहे, तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने तो इस बात पर कसम खाई है कि तुम लोग फिर हलाक हो जाओगे और कभी भी नहीं संभलोगे। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो कुरान के साथ भी जुड़ जाओ और फिर अहले बैत के अतहार के साथ भी जुड़ जाओ। और फिर ये हदीस पाक हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल्लाह के दरवाजे को थाम कर खड़े हो जाते हैं, बैतुल्लाह के दरवाजे को पकड़ कर कहते हैं लोगों तुम मुझे पहचानते हो? तो कभी हाँ पहचानते हो, अगर नहीं पहचानते तो जान लो मैं वो अबू ज़र ग़िफ़ारी हूँ जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अबू ज़र कभी भी गुमराह नहीं होगा, कभी भी राह रात से नहीं हटेगा, मैं वही अबू ज़र हूँ। अगर तुम मुझे जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो मुझे जान लो। और फिर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये हदीस पाक लोगों के सामने बयान की और फरमाया अला इन्ना मसला अहलु बैती फीकुम सफीनतुन नूह, फरमाया लोगों नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मेरी अहले बैत अतहार की मिसाल तुम्हारे अंदर ऐसे है जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मिसाल थी। फरमाया फमन रकीबहा नजा व मन तखल्लफ़ व तहलिका,
فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح اہل بیت اطہار کی مثال ہے. جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا گیا تھا، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے اتر گیا تھا وہ بندہ ہلاک ہو گیا تھا. میں بھی تمہیں یہ خبردار کر رہا ہوں، خبردار رہنا. اگر تم نے اہل بیت اطہار کی کشتی کے اندر سواری کی، مطلب کیا ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھا، میں محمد مصطفیٰ اعلان کر رہا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر تم نے اہل بیت اطہار سے اپنا منہ موڑ لیا تو پھر تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. تو کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے، اہل بیت اطہار سے سچا پیار کیا جائے. دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی، آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی. تو ضروری ہے کہ اہل بیت اطہار کتنی احادیث طیبہ ہیں جو حضور علیہ السلام اپنی اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے سیروں کے اندر ڈال رہے ہیں. اور پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کی روایت کرنے والے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر موجود تھے. آقا کریم علیہ السلام ام سلمہ کے گھر کے اندر تشریف فرما ہے اور یہ آیت نازل ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام نے فتح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلوایا. حضور علیہ السلام نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلوایا، ان دونوں کو بلوایا اور ان دونوں کے شہزادوں امام حسن امام حسین کو بلوایا. جب یہ چاروں شخصیات ام سلمہ کے گھر کے اندر داخل ہو گئی، جمع ہو گئی، آقا کریم علیہ السلام نے ان چاروں کو اپنی چادر کے اندر جمع فرمایا. چادر کے اندر جمع کر کے آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ میرے اہل بیت ہیں، یہ وہ چار نفوس قدسیہ ہیں جو میرے اہل بیت ہیں. یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں عظیم عنہم الرجس، ان سے ہر قسم کی پلیدی کو دور کر دے. آقا کریم علیہ السلام نے ان چاروں کو داخل فرمایا اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں. اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کے گھر کے اندر حضور جلوہ فکرتے بیٹھے ہوئے تھے. ایک حضرت علی المرتضیٰ آئے، آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے پیچھے کھڑا کر دیا. سیدہ فاطمہ الزہرا آئی تو حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے اندر رکھ دیا. حضرت امام حسین ہے، امام حسن ہے، ان کو حضور علیہ السلام نے اپنی چادر کے اندر بٹھا دیا. مولا علی حضور کی پشت کے پیچھے کھڑے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے ان کو بھی کھڑا کر کے ان کے اوپر چادر ڈال دی. اور آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اذھب عنہم الرجس، یا اللہ ان سے ہر قسم کی پلیدی کو دور کر دے. تو پھر اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم دونوں کو مانتے ہیں کہ اگر شان نزول کا سبب یہ ہستیاں ہیں تب بھی آیت برحق ہے. اگر حضور علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں تب بھی برحق ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، اہل بیت اطہار کے اندر حضور علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. اس لیے کہ گھر اس حد تک بن نہیں سکتا جب تک گھر والیاں گھر کے اندر موجود نہ ہوں. تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اہل بیت اطہار کے اندر شامل کیا. اور قرآن مجید نے بھی اہل بیت اطہار کے اندر حضور علیہ السلام کی بیویوں کو شامل رکھا ہے. اور ان کو شامل کر کے آقا کریم علیہ السلام نے پھر جو مشہور حدیث پاک ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں دربار رسالت مآب کے اندر حاضر ہوا، میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اپنی کوئی حاضری تھی، کوئی سوال تھا، وہ سوال کیا، میں نے عرضی پیش کی. آقا کریم علیہ السلام نے میری خالی جھولی کو پورا فرمایا. حضور علیہ السلام نے میری التجا کو پورا کیا اور میں نے دیکھا آقا کریم علیہ السلام کی جھولی کے اندر کوئی چیز موجود ہے، وہ باہر نظر آ رہا ہے. تو میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ یہ آپ کی چادر کے اندر ابھار کس چیز سے نظر آ رہا ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ ایک کنارے پہ حضور علیہ السلام کی گود میں امام حسن جلوہ فکر تھے اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فکر تھے. آقا کریم علیہ السلام نے اس چادر کو اٹھایا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، اسامہ بن زید آج میری بارگاہ کے اندر وہ فرشتہ حاضر ہوا ہے اور اس نے آ کر مجھے خوشخبری دی ہے، وَيُبَشِّرُنِي، اور اس نے مجھے یہ بشارت دی ہے. اس نے کیا کہا ہے
اس نے کہا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ اس فرشتے نے خوشخبری دی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خوشخبری سب لوگوں کو بھی سنائی ہے۔ اور پھر تیسری حدیث پاک دیکھیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھا کر گھر کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اس نیت سے نکلے تھے کہ حضور کی بارگاہ کے اندر جاؤں گا، مالک کی بارگاہ میں، کونین کے والی کی بارگاہ کے اندر کروں گا کہ یا رسول اللہ میری ماں کی مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، حضرت حذیفہ حضور کے قدموں پہ اپنے قدم رکھ کے جھک کے جا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے مڑے بغیر فرمایا من ھذا، حضور نے فرمایا کون ہے؟ پھر خود فرمایا حذیفہ، کیا میرے پیچھے حذیفہ آ رہا ہے؟ حذیفہ نے عرض کی نام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جی میں حذیفہ ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، اے حذیفہ کس کام کے لیے آئے ہو؟ اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے اور تمہاری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ اب حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جملوں پہ میں حیران ہوا، تیری نظر خار زاد شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پہ جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاتون کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ ابھی میرے دل کے اندر جو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کروں کہ یا رسول اللہ آپ میری ماں کی بخشش کی دعا کر دیجئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں حاجتک غفر اللہ لک ولامک، اے حذیفہ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے تمہاری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ بندہ نواز جس سوال کیا جایا تھا آپ نے وہ سوال ہی پورا کر دیا۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ امام حسن اور دوسرے کندھے پہ امام حسین سوار تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حذیفہ دنیا والوں کو یہ پیغام دے دینا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاحبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے پیارے ہیں، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں اور تو بھی ان سے پیار رکھ، اور جو حسن و حسین کے ساتھ پیار کرے تو اس بندے کے ساتھ بھی پیار کروا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ کئی مواقع پر میں انت منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے۔ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جا رہے تھے، قریب سے گزرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آئی۔ آقا کریم علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں گئے اور فرمایا اے میری پیاری بیٹی کہ امام حسین کا رونا فیؤذینی بہا، امام حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، اے میری بیٹی میرے حسین کو نہ رلایا کر، میرے حسین کو تکلیف نہ دیا کر، اس لیے کہ اس کا تکلیف کے اندر آ جانا محمد مصطفیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کا خوش ہونا مجھے خوشی دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس حسین کو ویشمھا ویذمھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین اور امام حسن کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے۔ تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے بچوں کو چومتے تو دیکھا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ امام حسن اور حسین کو سونگتے بھی ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہما ریحانتا فی الدنیا والآخرہ، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو یہ میرے دو جنتی پھول ہیں جن سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے میں ان سے پیار کرتا ہوں، ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، ان کو چومتا بھی ہوں، ان کو سونگتا بھی ہوں، تم بھی ان کے ساتھ پیار کرو، ان کے ساتھ محبت کرو۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ پیار کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ مودت کا رشتہ رکھنا، کہ انہیں قرآن میں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے حبیب اپنی امت سے کہہ دیجئے میں رسالت کو کوئی اجر نہیں مانتا، جتنی تکلیفیں دیکھی آقا کریم علیہ السلام نے اس دین کی خاطر، لیکن فرمایا کوئی اجر نہیں مانتا، ایک بات ہے الا المودۃ فی القربی، مگر میرے قریبی لوگوں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، میرے رشتہ داروں کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ، فاطمہ الزہرا کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، ان نفوس قدسیہ کے ساتھ محبت کرنی ہے، مودت کا رشتہ رکھنا ہے۔ اور فرمایا اس حال کے اندر تم نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے کل بروز محشر حوض کوثر پہ کہ تم نے کتاب اللہ کے ساتھ بھی جڑے رہنا ہے اور میری اہل بیت اطہار کے ساتھ جڑا رہنا ہے۔ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو،
کسی نے کہا تھا نا، ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، حسین ہمارے ہیں اور ہم حسینی ہیں۔ کربلا کا ذکر، امام حسین کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر کثرت کے ساتھ ان نفوس قدسیہ کا ذکر کریں، ان کے نام کے لیے اِصالِ ثواب کریں، ان کا ذکر کریں، ان کے اندر شان کے اندر مناقب پڑھیں، انشاءاللہ یہ دنیا آخرت کے اندر سکون کا ذریعہ ہوگا۔